اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک مہینے کی گنتی تمہارے رب کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو یہ ماہ ذو الحجۃ الحرام یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے۔ تو یہ اس مبارک اور محترم مہینے کی دوسری فضیلت ہے کہ حج جیسی عظیم عبادت اسی مہینے میں کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کو اپنی تکبیر اور بڑائی کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ اس مہینے کے آغاز ہی سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیر تشریق کا کہنا یہ بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کرام کے مقدس دور میں گلی کوچوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو یہ تکبیر پڑھ کر بیان کیا کرتے تھے۔ بس مسیح سے آج بھی یہ سنت جو ہے وہ متروک ہو چکی ہے، جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ اس مہینے کے آغاز ہی سے وہ اس تسبیح کی کثرت کیا کرتے تھے، بلند آواز سے اس تسبیح کو پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کا بھی رواج جو ہے وہ بالکل تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ نمازوں کے بعد جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہیں وہ تو الگ ہے، اس کے علاوہ بھی اس مبارک مہینے میں ماہ ذو الحجۃ الحرام میں کثرت کے ساتھ تکبیر تشریق کا پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کو بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعتراف کرنا، یہ بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ اسی طریقے سے یہ ماہ ذو الحجۃ الحرام مسلمانوں کو اس عہد کو یاد دلاتا ہے کہ جو بندہ عہد اسلام کے لانے کے وقت کرتا ہے، جب بندہ اسلام کو قبول کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان کا نور سرایت کرتا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ بندہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ ایک عہد کر رہا ہوتا ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرا قربانی کرنا، میری عبادت کرنا، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ گویا کہ ہمیں یہ باور کراتا ہے، ہمیں ریمائنڈ کرواتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر بندہ اپنی قیمتی مال کو خرچ کرتے ہوئے فربا اور خوبصورت جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کر گویا کہ اس حقیقت کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ میری ہر چیز جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اسلام لانے کی برکت سے میں اس ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ تو یہ مبارک اور محترم مہینہ ہمیں اسلام لانے کے عظیم مقصد کی طرف یاد دہانی کرواتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ماہ رمضان جب تشریف لاتا ہے تو ہر مسلمان کی عبادات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل سے ترقی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ پورا سال قرآن مجید کو نہیں کھولتے وہ قرآن مجید پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تراویح کی صورت میں ایک اضافی نماز جو ہے مسلمان پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے جیسی عظیم عبادت بھی انجام دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی عبادات کرنے کا لوگوں کو حکم فرمایا ہے، اور اس عبادت کی برکت سے بندے کی زندگی کے اندر مثبت تبدیلی آتی ہے۔ تو دیکھیں ماہ رمضان جب آتا ہے تو بالکل ایک فیکٹ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر اگرچہ مکمل طور پر نہ صحیح کہ لوگ جو ہے ماہ رمضان کا جس طرح سے اہتمام کرنا چاہیے اس طرح سے اہتمام نہیں کرتے،
لیکن جزوی طور پر ہر مسلمان کے طرز عمل کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اور یہ بڑی ایک خوشگوار تبدیلی ہوتی ہے۔ لیکن جب ماہ رمضان کو کچھ عرصہ گزرتا ہے تو عبادت کا وہ نور یا عبادت کا وہ بیج جو کہ مسلمان کے دل میں پڑا ہوتا ہے وہ بتدریج خشک ہونے لگتا ہے، مسلمان دوبارہ سے عبادت کے معاملے میں کوتاہی برتنے لگتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی ماہ ذوالحجۃ الحرام کے ذریعے بندے کو گویا کہ دوبارہ تنبیہ کرتا ہے کہ اب ایک اور بابرکت مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، تم نے میرے ساتھ جو عبادت کے معاملے کو کمزور کر لیا ہے، دوبارہ سے اس تعلق کو کمزور ہونے سے بچاؤ اور دوبارہ سے اس تعلق کو مضبوط کر لو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ ذوالحجۃ الحرام کے اندر گویا کہ لوگوں کے لیے تنبیہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے اس تعلق کو دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں، کہ اس مہینے میں عبادت کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت کرنا یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ماہ ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل پسند نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ کیا راہ خدا میں جہاد کرنا بھی اس مہینے کی ابتدائی 10 دنوں میں عبادت کرنے سے زیادہ بڑا عمل نہیں ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا مجاہد ہو کہ جو اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دے، اپنا مال بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دے، تو ایسا مجاہد جو ہے وہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والے سے افضل ہے، ورنہ ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقام قرب رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عشرۂ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسند نہیں، اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ اس طرح خاص عرفہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ یہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ تو اس قدر زیادہ یہ مہینہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ انسان کے دل سے نام و نمود، شہرت اور ریاکاری کی تحریک کو ختم کرنے والا بھی ہے، کہ اس مہینے میں ایک ایسی عبادت کی جاتی ہے کہ جو اعلانیہ کی جاتی ہے۔ لوگ اپنی اپنی بساط، اپنی اپنی طاقت کے مطابق قیمتی جانور خرید کر لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ان جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ تو اب یہ جانور لے کر آنا، یقینی طور پر جب بندہ ایک فربہ اور قیمتی جانور لے کر آتا ہے تو اس کے دل میں جو ہے وہ بسا اوقات ریاکاری وغیرہ کے جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، نام و نمود اور شہرت کی خواہش بھی اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو اس نام و نمود اور ریاکاری کی جو کیفیت بندے کے دل میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اس مبارک مہینے کی برکت سے بندے کو اپنی ان بری خصلتوں اور بری عادات کے خلاف جہاد کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، کہ بندہ جو ہے جو بھی عمل کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے۔ اسی طریقے سے یہ مبارک مہینہ بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو بھی ظاہر کرتا ہے، کہ بندہ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے تو وہ اپنی محدود عقل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا اور یہ حکم کیوں نہیں دیا۔ اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں تفتیش نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس کے آگے اپنی عقل کو قربان کر دیتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک اس حوالے سے انسان کی
عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے قربان کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ لبرلز جو ہے ایک شور مچاتے ہیں کہ مسلمان سال میں ایک دن اتنی بڑی جو ہے وہ رقم قربانی کے نام پر جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں، حالانکہ اس رقم سے بہت سارے ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں، انسانوں کی فلاح و بہبود کے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سارے الٹے سیدھے دھکوسلے مطلب وہ بیان کرتے ہیں، لیکن جو ایک حقیقی مسلمان ہوتا ہے ان کے اس طرح کے الٹے سیدھے داؤں میں نہیں آتا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی عقل کو جو ہے وہ بالکل سرنگو کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل محبت کی یاد دلانے کا بھی مہینہ ہے، کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی کے مطابق اپنے بہت ہی پیارے اور فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اس مہینے کے اندر ہمیں اس واقعے کی یاد بھی تازہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جب بندے کے دل میں سما جاتی ہے تو پھر اپنی قیمتی سے قیمتی تر چیز بھی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جو ہے وہ اسے قربان کر دینے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مہینہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ گوشت وغیرہ تقسیم کر کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا مہینہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مہینہ ہے، بلکہ یہ مہینہ علی الاطلاق تمام غریب مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کا حکم یہی ہے کہ جب آدمی اپنا جانور ذبح کرے تو اس کے 3 حصے بنائے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ غریب اور نادار مسلمانوں میں تقسیم کرے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اگر چاہے تو اپنے لیے رکھ لے۔ تو اس مبارک مہینے کی برکت سے بندے میں مسلمانوں کی خیر خواہی کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ اپنی لالچ اور حرص کو کنٹرول کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ فطری طور پر انسان کے اندر لالچ پائی جاتی ہے، حرص پائی جاتی ہے، تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے پیسوں سے خریدا ہوا جانور اسے قربان کرتا ہے اور اس کا گوشت رکھنے کے بجائے وہ لوگوں کے اندر ضرورت مندوں کے اندر بانٹ دیتا ہے، تو یوں اس کے دل سے حرص اور لالچ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس مبارک مہینے کا ہمیں استقبال کیسا کرنا چاہیے؟ تو بنیادی بات تو یہی ہے کہ اس مبارک مہینے کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو زیادہ ابھارنے والا عمل ہے، تو اس مبارک مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مسلمان کی زندگی کا فلسفہ بیان فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے پیش نظر اپنی نیت کی اصلاح کرے، اپنی نیت کو خالص کرے، اور قربانی سمیت تا دم حیات تمام اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے یہاں لوگ مقابلہ کرتے ہیں کہ فلاں اگر اتنا مہنگا جانور لے کر آیا ہے تو میں اس سے زیادہ بھاری، اس سے زیادہ مہنگا جانور لے کر آؤں گا۔ نام و نمود اور شہرت کی خواہش جو ہے ہر ایک بندے کے دل کے اندر پنپ رہی ہوتی ہے، تو اس بری نیت کو جو ہے اپنے دل سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے میں ایک مسلمان کو خوش کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا ایک بہترین عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ اپنے اطراف کے اندر نظر دوڑائیں۔ اگر ان کے آس پڑوس کے اندر، رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا عیالدار کنبہ ہے، کوئی ایسا بال بچوں والا خاندان ہے کہ جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں قربانی کے حوالے سے بہت زیادہ شوق ہے، تو ایسے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، مسلمان کے دل کے اندر خوشی داخل کرنے کے لیے امیر اہل سنت نے ایک بہت ہی بہترین مشورہ یہ بھی عطا فرمایا کہ
کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے جان پہچان والے کسی رشتہ دار کو، پڑوسی کو، اپنے کسی دوست کو آپ جو ہے وہ بکرا خریدنے کے پیسے دے دیں، تاکہ وہ خود ہی اپنے بچوں کے ساتھ جا کر بکرا خریدے، اس کے گھر پر ہی بکرا باندھا جائے، اس کے گھر ہی پر جو ہے وہ بکرا کٹے بھی. تو اس سے جو بچوں کے دلوں میں، گھر والوں کے دلوں کے اندر خوشی داخل ہوگی، وہ ہمارے 5-10 کلو گوشت دینے کے ساتھ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام ہے. بعض احادیث میں آتا ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ 60 سالہ نفلی عبادت سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. البدور الصافرہ کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حدیث نقل کی ہے کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الفرح. فرح کا معنی ہوتا ہے خوشی. تو اس دروازے سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کے دلوں کے اندر خوشی داخل کرتے ہیں.